کے لیا. حضور نے دعا کی تھی اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے. 2 لوگوں کے لیے دعا کی تھی حضور نے, عمر بن خطاب کے لیے اور ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا. حضور نے فرمایا یا اللہ ان دونوں میں جو تجھے اچھا لگے اس کو اسلام کی توفیق دے دے. ایک دن دعا کی, اگلے دن حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ 2 وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے دعا دی تھی تو اللہ نے ان کو حضور کے ساتھ رکھا. اب آپ دیکھیں حضرت عمر کا جو اسلام کلمہ پڑھنا تھا, بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کی؟ میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, اللہ کرے آپ سمجھ سکیں. میں مثال ایک دینے لگا ہوں. اگر کوئی انسان کافر ہے اور اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی, سمجھیے گا میرے ساتھ بات کو, ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں اور آپ جو ہے نا, ہمیں بچپن سے الحمدللہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. مسلمان کے اندر آپ دیکھیں گے جو انسان شروع سے مسلمان ہے نا, اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 2-3 چیزیں اس کو پکی یاد ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات, اس کو سلام لینے کا طریقہ پتا ہوگا, کبھی بھی اس کو غلطی نہیں ہوگی سلام لینے میں. دوسری بات, اس کو سورہ فاتحہ اچھے سے یاد ہوگی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن آپ دیکھیں جو لوگ دیر سے مسلمان ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی ان کو سورہ فاتحہ بھی بھول رہی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے بچپن سے نہیں, ہم تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا جی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. اگر ایک انسان کافر تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تو وہ ایک دن میں تو اسلام نہیں سیکھے گا, اس کو وقت لگے گا. اب آپ سوچیں کہ ایک کافر مسلمان ہوا, آپ اس سے 10 سال بعد ملے, ٹھیک ہے, تو 10 سال میں اس نے اسلام تو سیکھ لیا ہوگا نا جی. لگتا ہے بات سمجھ نہیں آ رہی سب کو؟ 10 سال میں ایک کافر نے اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو 10 سال میں اس نے اسلام سیکھ لیا ہوگا. لیکن پھر بھی جب آپ اس سے تھوڑی باتیں پوچھیں گے نا اسلام کے بارے میں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے اسلام تو سیکھا ہے لیکن صرف اوپر سے سیکھا ہے, زیادہ گہرائی والی بات اس کو نہیں پتا ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کیونکہ اس نے اسلام دیر سے قبول کیا. اللہ کہ میں سمجھا, سنیں میری بات کو. حضرت عمر, آپ نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا نا, دیر سے اسلام قبول کیا, لیکن اسلام قبول کس کی دعا سے کیا؟ رسول اللہ کی دعا سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی دعا سے اگر اسلام قبول کیا ہے تو پھر تو بڑا بہترین اسلام قبول کیا ہوگا. سنیں کیا ہوا. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. 10 سال کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا سنو, عمر ایسا مسلمان بن گیا ہے, عمر اس طرح کا مسلمان بن گیا ہے. حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کیسے مسلمان بنے؟ کہ 10 سال میں آپ کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ حضور فرماتے اگر کوئی نبی آتا تو وہ یہی ہوتا جو 10 سال پہلے مسلمان بھی نہیں تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس کے لیے رسول اللہ دعا کرے نا جی, وہ پھر ایسے بن جاتا ہے. لیکن حضور نے اس حدیث کے بعد ایک بڑی واضح بات بتائی. حضور نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور یہ ہمارا پختہ ایمان ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اچھا, اس کے بارے میں ہمارے استاد صاحب نے بھی ہمیں پڑھایا ہے اور یہ بات بڑی واضح ہے, میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں. رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں, وہ خود کافر, اس کو ماننے والا کافر, اور رسول اللہ کے آخری نبی ہیں اس بات میں اگر کوئی شک بھی کرے گا وہ بھی کافر, کیونکہ واضح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. صحیح ہے جی, انشاءاللہ اللہ ہمیں اس ایمان پر قائم رہنا نصیب فرمائے. آپ کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے, اس کے بعد ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے, یہ تو پتا ہوگا نا سب کو جی, تو ایک شخص آیا تھا, اس کا نام تھا مسلمہ. کیا نام تھا جی؟ مسلمہ. اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا. اس کو اسلام کی تاریخ میں کہا جاتا ہے مسلمہ کذاب. کذاب عربی میں جھوٹے کو بولتے ہیں. تو وہ مدینہ آ گیا تھا اپنی فوج کو لے کے. اچھا, ایک چیز ہوئی تھی, تھوڑا سنیے گا میرے ساتھ. مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جنگ بدر, اس میں 313 مسلمان تھے. اس جنگ کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آگے جب بھی کوئی جنگ ہوگی نا, تو جو جنگ بدر میں جو صحابہ تھے نا, ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اب کوئی جنگ ہوگی تو ہم ان سے جنگ نہیں لڑوائیں گے, کیونکہ یہ ہمارے ہیرو ہیں. جنگ بدر والے 313 لوگ جو تھے نا, یہ ہیرو تھے مسلمانوں کے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ان سے جنگ نہیں کروائیں گے, یہ بیٹھیں گے سکون سے, ہم جنگ لڑیں گے. حالانکہ ابو بکر صدیق خود بھی جنگ بدر میں تھے, لیکن آپ خود گئے, لیکن آپ نے باقیوں کو بٹھایا. لیکن جب یہ مسلمہ کذاب جس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا نا, اور یہ خود اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا, پھر ایک عورت تھی اس نے بھی کہا میں نبی ہوں, ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق نے 2 لشکر بنائے. ایک لشکر دیا حضرت خالد بن ولید کو, ایک لشکر آپ نے خود سنبھالا.
تو حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ جائیے اس عورت کا مقابلہ کریں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہی، اور لوگ اتنے پاگل تھے کہ لوگ اس عورت کو بھی نبی مان رہے تھے اور کچھ لوگ اس مسلمہ کذاب کو نبی مان رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کے جو جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ جنگ کی، وہ جنگ ہارے تو وہ عورت پلٹ گئی، اور وہ پلٹ کے کہاں گئی؟ مسلمہ کذاب کے پاس۔ اس نے کہا مسلمانوں نے میرے سارے بندے مار دیے، میں تم سے نکاح کرتی ہوں۔ جو ایک دوسرے کو نبی کہہ رہے تھے انہوں نے ایک ساتھ نکاح کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کے بعد جب مسلمہ کذاب کے پاس اتنے لوگ ہو گئے جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، تو پھر ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ چاہے کوئی جنگ بدر کا صحابی ہو یا چاہے کوئی عام صحابی ہو، سب جائیں، ہم ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ بات کہاں آ گئی تھی؟ رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پر، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، حضور آخری نبی ہے، بات ختم۔ تو پھر سارے گئے، سب نے جنگیں لڑی اور الحمدللہ مسلمان وہ جنگیں جیتے، اور یہ جنگ بڑی کمال کی جیتی تھی۔ خالد بن ولید مسلمہ کذاب کے پاس آئے، اس نے کہا میرے لاکھوں کا لشکر پیچھے ہے، مسلمان 1000 تھے، تو خالد بن ولید کہتے ہیں ہمارا اس سے بھی زیادہ بڑا لشکر پیچھے ہے۔ تو ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا خالد بن ولید سے کہا کہاں ہیں آپ؟ تو بول رہے ہو اس کو لاکھوں لوگ پیچھے کھڑے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اسے تو نہیں پتا نا۔ جنگ کی، وہ ڈر کے مارے پیچھے رہے، مسلمان اس جنگ کو جیتے، اللہ نے فتح دی الحمدللہ۔ تو بات ختم کرتا ہوں میں، آج جو ہمیں سکون ہے ہمارے نبی کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے، آج ہم مکہ مدینے میں یہاں آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس جگہ کی شکر کرنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے ادھر؟ اچھا، اس کے پاس جانے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ اس کا نام ہے مسجد نمرہ۔ کیا نام ہے جی؟ مسجد نمرہ۔ اچھا، یہ ابھی ہم ادھر سے انٹرنس لے رہے ہیں، نظر آ رہا ہوگا سب کو، یہ ہے میدان عرفات۔ یہ کون سا میدان ہے جی؟ عرفات۔ حج کیا ہے کسی نے؟ یہاں حج ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق دے۔ 3 جگہ ہیں جہاں پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، مینا، عرفات، مزدلفہ، اور ہم ان تینوں جگہوں پر جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ادھر جا رہے ہیں عرفات میں، پھر آگے جانا ہے مزدلفہ، اور پھر جانا ہے مینا۔ تو تینوں جگہوں پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے انشاءاللہ جی؟ ابھی کہاں ہیں ہم لوگ؟ سب بتائیں کہاں ہیں؟ عرفات میں۔ یہ سارا میدان عرفات کا میدان ہے۔ جو مینا ہے، مینا میں جانا تو سنت ہوتا ہے حاجی کے لیے، مزدلفہ میں حاجی کا جانا ہے واجب، اور ادھر عرفات میں حاجی کا جانا ہے فرض، اور جب تک فرض نہیں ہوگا تو حج بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں حج پہ آنا نصیب فرمائے۔ اچھا، یہاں حاجیوں کے لیے خیمے لگتے ہیں، خیمے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹینٹس تو انگلش میں کہیں گے نا، ہندی میں کیا بولیں گے؟ تمبو۔ اچھا چلیں، بہرحال یہاں خیمے، ٹینٹس لگتے ہیں یہاں حاجیوں کے لیے، خیمے۔ ہاں، تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کے اندر وہ مسجد کے پاس آ رہے ہیں، رکیں گے۔ مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ۔ کیا نام ہے مسجد کا جی؟ نمرہ۔ تو انشاءاللہ ہم ادھر رکتے ہیں ابھی۔ اس مسجد میں حج کا خطبہ ہوتا ہے اور حج کی نماز ہوتی ہے یہاں پر، تو سارا سال یہ بند ہوتی ہے، حج کے دن یہ کھل جاتی ہے۔ اس کے پاس چلتے ہیں، اس کا صحن کھلا ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر۔ تو ابھی بس رکے گی اور انشاءاللہ ہم سب یہاں پہ اتریں گے انشاءاللہ۔